اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى بے شک ہم دیکھتے ہیں تقلب وجہ کا بار بار آپ کے چہرے کا اٹھنا فی السماء آسمان کی طرف فلنولینک سو البتہ ضرور بضرور ہم آپ کو پہر دیں گے قبلتن اس قبلی کی جانب ترضاہا جس پر آپ راضی ہیں فولی وجہ کا اب پھیر اپنا منہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب وحیث ما کنتم اور جس جگہ تم ہو فولو وجوہکم پھیرو منہ اپنا شطرہ اسی کی طرف وان الذین اور بے شک وہ لوگ اوت الکتاب جن کو کتاب ملی ہے لیعلمون وہ جانتے ہیں ان الحق کہ بے شک یہی حق ہے من ربہم ان کی رب کی جانب سے وما اللہ اور اللہ بغافل غافل نہیں ہے اما یعملون جو کچھ وہ کر رہے ہیں ولئن اتیت اگر آپ آئیں الذین اوت الکتاب ان لوگوں کے پاس جو کہ اہل کتاب ہے بکل آیت ساری نشانیاں لے کر ما تبعو تو بھی نہ مانیں گے قبلہ تک آپ کے قبلے کو وما انت بتابعین اور نہ آپ مانیں گے قبلتہم ان کے قبلے کو وما بعضهم اور نہ ان میں سے بعض بتابعین قبلۃ بعض کے قبلے کو مانتے ہیں ولئن اتبعت تو اگر آپ چلیں اہواءہم ان کی خواہشوں پر من بعد اس علم کے ما جاءک من العلم جو آپ کے پاس آیا انکا تو تب تو اذا لمن الظالمین بے شک آپ ظالموں میں سے ہوں گے الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے دی ہے کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو کما یعرفون جیسے پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ فَرِيقًا بے شک ایک فرقہ منہم ان میں سے لیکتمون الحق کا وہ چھپاتا ہے حق کو وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی ہیں الحق من ربک حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے فلا تکونن پھر تو نہ ہو من الممترین شک کرنے والوں میں سے اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کا بار بار چہرے کا جو اٹھنا ہے آسمان کی جانب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبلہ تھا وہی میرا قبلہ کر دیا جائے اسی کی طرف جو ہے تو میں رخ کر کے نماز پڑھوں تو بار بار آپ کا جو چہرہ اٹھنا ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں اور ان قریب ہم آپ کو اس کی جانب جو ہے تو پھیر دیں گے پھر آگے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ بس اب اپنا منہ جو ہے تو مسجد حرام کی جانب پھیر لو اب حکم آ گیا آپ اس کی جانب جو ہے تو رخ کر کے نماز پڑھو یہاں پر ایک فقہی مسئلہ ہے فقہی مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو ہے تو جو نظر ہے نظریں کہاں پر رکھیں گے نماز جب ہم پڑھیں گے تو ہماری نظر جو ہے تو وہ کہاں پر ہونی چاہیے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ نظر جو ہے تو بالکل سیدھی سامنے نظر جو ہوگی وہ بالکل سامنے ہوگی اور باقی جو تین امام ہیں جن کے یعنی چار امام ہیں جن کے جو مذاہب ہیں وہ مدون ہیں اور لکھے ہوئے ہیں ان کا مسلک اس کے برخلاف ہے وہ کہتے ہیں جب قیام میں ہو تو آپ اپنی سجدے کی جگہ کو دیکھو اور جب رکوع میں چلے جاؤ تو اپنے قدموں پر جو ہے تو نظر آپ کی ہونی چاہیے اور جب سجدے میں چلے جائیں تو ناک پر جو ہے تو کیا ہونی چاہیے نظر ہونی چاہیے اور جب جو ہے تو تشہد کی حالت میں بیٹھیں تو اس صورت میں آپ کی جو نظر ہے وہ آپ کی گود میں ہونی چاہیے آپ کی جو ہے تو گود میں ہونی چاہیے تو لہٰذا قاضی شریک نے یہی جو ہے تو مذہب ان کا نقل کیا کہ بھئی اس طریقے سے نماز میں کہ جب قیام کی حالت میں ہے تو نظر جو ہے تو سجدے پر ہے اور جب رکوع میں چلا گیا ہے تو نظر جو ہے تو کیا ہے کہ قدموں پر پنجوں پر جو ہے تو نظر ہونی چاہیے پنجوں پر
اور اسی طرح جب جو ہے تو کیا نام ہے کہ سجدے میں چلا گیا تو اب ناک پر جو ہے تو نظر ہو، اور جب جو ہے تو کیا نام ہے کہ بیٹھ گیا تشہد کے لیے، اشہد التحیات للہ، اس کے لیے جو ہے تو بیٹھ گیا، تو اب اس صورت میں اپنی جو جولی ہے، جولی اس پر جو ہے تو یہ آدمی کیا کرے، نظر رکھے۔ تو اس طرح کر کے جو ہے تو نماز پڑھنی۔ تو لہٰذا ہمارے امام صاحب اس کا بھی مذہب یہی ہے کہ بھئی قیام میں جو ہے تو کیا ہے کہ بھئی سجدے کی جانب پر جگہ پر، اور جو رکوع ہے اس میں جو ہے تو کیا نام ہے کہ قدموں پر، اور جو کیا نام ہے کہ سجدہ ہے تو پھر جو ہے تو کیا نام ہے کہ ناک پر، اور اسی طرح جب آپ تحیات کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر آپ کی اپنی جولی پر جو ہے تو نظر ہونی چاہیے۔ تو اس طرح ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی ہو تو تمہارا رخ جو ہے تو کیا ہے کہ مسجد حرام کی جانب ہونا چاہیے، جہاں کہیں بھی ہو۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہا ہو اور کعبۃ اللہ بالکل اس کے سامنے ہو، تو اب اس شخص پر یہ ہے کہ بھئی یہ آدمی عین کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ اگر اس سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو پھر اس کی نماز نہیں ہے۔ عین کعبہ، جو بقعہ مبارکہ، جو عمارت ہے، جو عمارت ہے کعبۃ اللہ کی، اس کی طرف جو ہے تو کیا کرے گا، رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ ہاں اگر اس سے جو ہے تو کیا نام ہے کہ دور ہے، کہیں پر ایسی جگہ پر ہے جہاں سے اس کو کعبہ نظر نہیں آ رہا، تو اب اس صورت کے اندر جو ہے تو کیا ہے کہ بھئی مسجد حرام کی جانب جو جہت ہے مغرب، اس کی جانب نماز کر کے جو ہے تو رخ کر کے جو ہے تو نماز پڑھے گا۔ اب اس صورت میں اگر تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جائے تو وہ معاف ہے، یعنی عین تو اب ہو نہیں سکتا نا، لیکن جہت میں اگر کچھ تھوڑا بہت جو ہے تو فرق آ جائے تو وہ معاف ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو تو تمہارے لیے اب جو ہے تو رخ کرنا کس کی جانب ہے، مسجد حرام، جہت کعبہ جو ہے تو اس کی جانب جو ہے تو آپ رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ، اور جو یہ اہل کتاب ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو قبلے کی جانب جو ابھی یہ حکم آیا ہے کہ بھئی رخ کر کے جو ہے تو اس طرف نماز پڑھو، قبلے کی تبدیلی کا جو حکم آیا ہے یہ حق ہے، یہ حق ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں نا، لیکن مانتے نہیں، اور یہ ان کا نہ ماننا جو ہے تو یہ ضد کی وجہ سے، یہ ایسے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے لیکن ضد کی وجہ سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، لیکن اس میں آپ پریشان نہ ہو، آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی کوئی ضرورت ہو نہیں کہ آپ ان کی ضد کی وجہ سے اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اور بار بار جو ہے شرارتیں کر رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ جو ہے تو پریشان ہو جائیں۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے تو ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہے اور پھر جو ان کو پکڑتا ہے تو لم یفلتوا، پھر ان کو چھوڑتا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑتا نہیں۔ تو اسی طرح پھر جو ہے تو یہ یہود جو ہے تو مدینہ کے اندر شرارتیں کرتے رہے، پھر آخر میں ان کو ادھر سے نکال دیا، پھر خیبر میں چلے گئے، پھر خیبر سے بھی ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے بھی ان کو نکال دیا، نکالتے یہ جو ہے تو پھر در بدر کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، پھر آج جو ہے تو دوبارہ ان کو 1948 میں ادھر فلسطین میں جگہ بھی، اور اب پھر یہ شرارتیں کر رہے۔ لہٰذا یہ ایسی قوم ہے کہ ان پر کبھی بھی کسی بھی مقام پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ایسے لوگ ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کم علمی کی وجہ سے انسان کو کوئی مسئلہ ہو تو اس کو سمجھانا آسان ہے، اس کو آدمی بتائے تو اس کو سمجھ آ جاتی۔ ایک ہوتی ہے ضدی آدمی کو کبھی بھی کوئی آدمی سمجھا نہیں سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آ جائیں، کوئی بھی نشانی، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تو اس وقت بھی یہ آپ کے قبلے کی طرف جو ہے تو اتباع نہیں کریں گے، اس وقت بھی یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، ضد پر ہیں۔ حالانکہ ان کی کتاب کے اندر جو ہے تو یہ بات ہے کہ بھئی یہ نبی دو قبلوں کی جانب نماز پڑھے گا، مسجد اقصیٰ کی جانب، بیت المقدس کی جانب بھی نماز پڑھے گا، اور اس طرح جو ہے تو قبلہ کی جانب بھی جو ہے تو کعبۃ اللہ کی جانب بھی رخ کر کے نماز پڑھے گا، ان کی کتاب کے اندر ہے، ان کو پتہ بھی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ان کو لاکھوں دلائل دے دیں، ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں تو یہ ضد پر ہیں کہ میں نہیں مانتا ہوں، تو جو نہیں مانتا ہے تو اس کو کون منوا سکتا؟ ہاں جس آدمی کو کم علمی ہو تو اس کو تو آدمی سمجھا سکے، ان کو پتہ ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی جو ہے تو ان کے قبلے کی جانب رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔
وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور ان کی حالت یہ ہے، یہ اہل کتاب ہے، کہ ان میں سے بعض جو ہوتے ہیں وہ بعض کی قبلے کی جانب جو ہے تو نماز کر کے رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے. تو یہود جو ہے تو وہ بیت المقدس کی جانب جو ہے تو رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ جو نصارہ تھے انہوں نے تھوڑا سا اس سے ہٹ کر مشرق کی جانب جو ہے تو رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو لہٰذا یہ ان کا آپس میں بھی ایک قبلہ پر راضی نہیں ہے. تو یہ آپ کے قبلے پر کیسے راضی ہوں گے جبکہ یہ خود ایک مقام پر ایک پیج پر نہیں آ سکتے، تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں. وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، من بعد ما جاءك من العلم، علم کے آ جانے کے بعد. اب یہاں پر ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، اللہ رب العزت جو یہاں پر ایک نقطہ بیان فرما رہے ہیں اور یہ جو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو علم آ جائے، آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ حکم، یہ شریعت کا یہ اس طرح ہے، پھر اس کے خلاف اگر جو ہے تو کیا کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو یہ اس کی خواہش نفس ہے، یہ اس کا خواہش نفس ہے. اور خواہش نفس اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں، ذرا برابر بھی وقت نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اگر ان کی خواہشات کی پیروی کریں. اب یہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ مخاطب کے سیغے کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے تو ارشاد فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات جو ہے تو محال ہے کہ وہ کسی کی خواہشات کی جو ہے تو پیروی کرے. سمجھانا امت کو مقصود ہے کہ دیکھو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبوب ہیں، حبیب ہیں میرے، ان کو میں کہہ رہا ہوں، تو اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ اگر تم جو ہے تو اس طرح کرو گے تو پھر تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تو اس لیے سمجھانا امت کو کہ دیکھو سب سے قریبی جو میرا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نہیں کرنا، اگر آپ نے اس طرح کیا تو پھر کیا ہوگا، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اس وقت آپ سب سے بڑے ظالم ہوں گے، اس وقت آپ سب سے بڑے ظالم ہوں گے. کہ اگر اپنی خواہش نفس، شریعت کو چھوڑ کر کے، احکام کو چھوڑ کر کے آپ کیا کریں گے کہ بھئی اپنی اس پر جو ہے تو خواہشات پر چل پڑیں گے، تو پھر اس وقت آپ سب سے بڑے ظالم ہوں. تو امت والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے احکام کے خلاف چلیں گے تو پھر ان کا بھی یہی حکم ہے. اب یہاں پر احواءہم من بعد ما جاءک من العلم، اس میں تمام کی تمام خواہشات داخل ہیں، صرف قبلے کا مسئلہ نہیں بلکہ جتنے جو ہے تو کیا ہے خواہشات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے تو اس میں داخل ہیں. رہن سہن کا طریقہ کار ان کے مطابق بنایا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اپنی معاملات، معاشیات ان کے مطابق جو ہے تو اس کو ترویج دیا جائے، اور اپنے اس کو جو ہے تو کیا کرتی ہے چھوڑ دیا جائے. جس طرح کہ آج کل معاشیات کے اندر سود کو ایک جو ہے تو ترقی کے لیے ایک اہم جز جو ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو سود کے بغیر ہم جو ہے تو ترقی نہیں کر سکتے. یہ سارا کی ساری ان کی پالیسیز ہیں، وہ خود بھی اب اس سے تنگ ہیں، وہ خود جو ہے تو اپنے آپ کو سود سے چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے والے سود کو بڑھانا چاہتے ہیں. ایسے جو ہے تو ان کے پیچھے ہو گئے. اور پھر اسی طرح اگر دیکھا جائے تو سٹائل جو ہوتے ہیں نا، رہنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی اب ایسا بنتا جا رہا ہے کہ وہ یہود یا نصارہ یا جو ہے تو کیا نام ہے کہ ہندو یا جو ہے تو ان جو غیر لوگ ہیں ان کے مشابہ ہو جائے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعضوں نے پھٹے ہوئے کپڑے جو ہے تو پہنے ہوتے ہیں، جینس پہنتے ہیں اور جینس بھی آگے سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے، اور بھئی یہ کیا ہے، کہتے ہیں فیشن ہے، پھٹا ہوا کپڑا ہے اور کیا ہے، فیشن. تو یہ صورتحال جو ہے تو کیا ہے کہ بنتی جا رہی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہمارا پسندیدہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا ہمارا پسندیدہ کھانا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز عمل کے مطابق ہماری زندگی کا ہر جز جو ہے تو ہونا چاہیے، ہر وقت، ہر لمحہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے مطابق ہو، تو تب جا کر جو ہے تو ہم کیا ہوں گے، کامیاب ہوں گے. اگر اس طرح نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے تو ہمارے لیے کامیابی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو آدمی دوسرے قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے، وہ شخص جو ہے تو کیا ہے، انہی میں سے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو مشابہت اختیار کرنا،
اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر تھوڑی بہت شبیہ بھی پائی جاتی تھی، یعنی جہاں پر تھوڑی بہت ان کے ساتھ ہونے کا احساس بھی ہو سکتا تھا، اس سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچے. جس طرح کہ محرم کا روزہ ہے، یہودی بھی رکھتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل ہیں ان کو فرعون سے نجات کی تھی، کہ وہ ہمارے بھائی ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم جو ہے تو روزہ رکھیں، اور انشاءاللہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. یہ تو رکھتے لیکن میں ایک نہیں رکھوں گا، یہ ایک رکھتے، میں ایک نہیں بلکہ ایک کے ساتھ میں ایک اور رکھوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مقامات پر بھی بچنے کی کوشش کی ہے اور ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم ان سے بچتے رہو، کیونکہ جب ان جیسا ہم رہن سہن اختیار کریں گے تو پھر دل ان کی جانب جو ہے تو مائل ہوتے جائیں گے. ہمیں ان سے جو ہے تو دور رہنا چاہیے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کل قیامت کے دن آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی دنیا میں محبت ہے. اور محبت کا اظہار انسان کی زندگی کے طرز عمل سے ہوتا ہے. محبت کا جو اظہار ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی کے طرز عمل سے ہوتا ہے. اگر طرز عمل جو ہے تو آج کل کے کرکٹر اور یہ جو فلمی ایکٹر اور اس طرح جو باقی ہیں ان کے طرح جو ہے تو بنایا جائے تو پھر اب اس آدمی کی محبت جو ہے تو ان کے ساتھ ہے. اور اگر اپنا طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنائے گا تو اب معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی اس کا جو محبت اس کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور محبت کی ایک تو عقلی صورت ہوتی ہے اور ایک جو ہے تو طبعی صورت ہوتی ہے. عقلی صورت جو ہے تو عقل یہ کہے کہ بھئی باقی سب کچھ اس کی کچھ وقت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو وہ سب سے بڑھ کر ہیں. ایک تو یہ عقل یہ کہ ایک یہ ہے کہ انسان کی طبیعت سے ہر وقت ظاہر ہوتا ہو، انسان کی طبیعت ہر وقت یہ ظاہر کرے کہ بھئی اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. سر پر ٹوپی رکھتا ہے، داڑھی جو ہے تو اس نے جو ہے تو بڑھا دی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ٹخنے اس کے اوپر ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی جو کیا نام ہے کہ بدن ہے اس پر جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ظاہر ہیں. وضو بھی مسواک کرتا ہے، اور اسی طرح جو ہے تو نماز کی اس کی پابندی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آوابین پڑھتے تھے، یہ بھی آوابین پڑھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاشت پڑھتے تھے، یہ بھی چاشت پڑھتا ہے. عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، یہاں تک کہ کھانے میں اگر اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ کدو اس کو اچھا نہیں لگتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا، اپنی طبیعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے موافق کر دیا اور کدو کو بھی اچھا جانتا ہے. کدو کو بھی جو ہے تو کیا کرتا ہے؟ اچھا جانتا ہے. بعض لوگوں کو کدو اچھے نہیں لگتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، سفید لباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے تو پسند کرتا ہے. لہٰذا اب جو ہے تو یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ظاہر ہو رہا ہے، اس کے بدن سے ظاہر ہو رہا ہے، چھلک رہا ہے. اس طرح جو ہے تو فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے تو یہ پوچھا کہ آپ جو ہے تو کیا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے تو کیا نام ہے کہ ان کو اپنے اولاد سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں، اپنے اولاد سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمیں یقین ہے لیکن اپنے اولاد کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہو سکتا ہے کسی نے خیانت کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں. تو لہٰذا انہوں نے یہ بیان فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ایک جو ہے تو جماعت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، باوجود یہ کہ وہ جانتے ہیں، الحق من ربک، جان لو کہ حق رب کی طرف سے ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے. تو جتنے بھی حق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسان کو اس میں جو ہے تو شک نہیں کرنا چاہیے.